الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن ثابت فدخل عليها يوم فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبل هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان آ رہا ہے. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے ام حرام کے پاس. یہ عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں. ان کے پاس کبھی کبھی بڑی عمر کی عورت تھیں. آپ تشریف لاتے تھے. ایک دن جو تشریف لے آئے تو ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا اور پھر بیٹھ گئی. آپ کا سر کھجلانے لگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا اور نیند آ گئی. نیند سے تھوڑی دیر کے بعد جو بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے. ام حرام فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو میرے اوپر پیش کیے گئے ہیں جو اللہ کے راہ میں غزوہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. سمندر کے درمیان میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. عورتوں کو بھی جہاد کا شوق ہوتا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی. تھوڑی دیر کے بعد پھر سر رکھا اور نیند آ گئی. پھر جب بیدار ہوئے تو پھر بھی ہنس رہے تھے. ام حرام فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں غزوے میں مصروف ہیں اور وہ سمندر کے درمیان میں ایسے لگ رہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہی جو پہلے جملے ارشاد فرمائے تھے وہی جملے ارشاد فرمائے. میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ نہیں تو پہلوں میں سے ہے دوسروں میں سے نہیں ہے. یہ معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو غزوہ پیش آنے والا تھا حضرت معاویہ کے دور میں یا حضرت عثمان کے دور میں آپ کو خواب کے ذریعے سے وہ غزوہ اور
اس کے مجاہدین کو دکھایا گیا اور آپ نے اس عورت کے لیے دعا کی، لیکن دوسرے غزوے کو جب دیکھا تو آپ نے اس کے لیے دعا نہیں کی، فرمایا تیرا حصہ پہلے غزوے میں ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ اللہ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ام حرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سمندری اس غزوے میں شامل ہوئیں، لیکن جب وہ دریا سے باہر نکلنے لگیں تو ان کا گھوڑا بتکا اور اس نے ان کو گرا دیا اور یہ شہید ہو گئی، یعنی پہلے غزوے میں ہی شہید ہو گئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دوسرے غزوے میں تیرا حصہ نہیں ہے، تو وہ دوسرے غزوے تک وہ زندہ نہیں رہی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آنے والے حالات سے باخبر کر دیا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رمادا قدم مکہ وکان من ازد شنوۃ وکان یرکی من هذا الریح فسمع سفہاء اہل مکہ یقولون ان محمدا مجنون فقال لو انی رأیت هذا الرجل لعل اللہ یشفیہ علی یدیہ قال فلقیہ فقال یا محمد انی ارکی من هذا الریح فهل لك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال اعد علي كلماتك هؤلاء فاعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء۔ ایک شخص ہے، زمعات اس کا نام ہے، یہ منتر رکھا کرتا تھا۔ لوگوں کو اگر کوئی جنون کی تکلیف ہوتی، کوئی سحر کی تکلیف ہوتی تو یہ منتر رکھتا تھا۔ یہ شنوا قبیلے کی جو شاخ ہے ازد، یہ ازد قبیلے کا آدمی تھا۔ اس نے مکے کے بے وقوفوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ محمد کو جنون ہو گیا ہے، تو اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ کہا، اس نے کہا میں اگر اس شخص کو دیکھ لوں نا محمد کو تو شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں میں اس کو شفا دے دے، میں ایسا منتر رکھوں گا کہ اس کو شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک موقع پر ملاقات ہو گئی، کہنے لگا یا محمد اس تکلیف سے آپ کو دم رکھ دوں؟ آپ کو رغبت ہے دم رکھانے کی؟ آپ نے فرمایا میرا کلام پہلے سن لو، اس کے بعد دم رکھنے کی ضرورت ہو تو رکھ دینا۔ آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ یہ جب خطبہ آپ نے ختم فرمایا تو اس کے بعد آپ نے اس کو ارشادات بھی فرمائے۔ جب اس نے یہ خطبہ سنا اور آپ کا بات سنا تو کہنے لگا
کہ میرے اوپر ذرا دوبارہ دوہرا یہ کلمات۔ حضور نے ایک دفعہ دوبارہ پھر دہرائے، اس نے کہا ایک دفعہ اور دہراؤ۔ حضور نے پھر دہرائے، کہنے لگا ایک دفعہ اور دہراؤ۔ 3 دفعہ حضور نے یہ کلمات اس پر دہرا دیے۔ اس کے بعد کہنے لگا میں نے بڑے بڑے کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام بھی سنا ہے، لیکن ایسا کلام آج تک نہیں سنا۔ سبحان اللہ۔ اور اس نے کہا وَلَقَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، یہ جو کلام آپ نے پیش کیا ہے یہ تو بہت بڑے سمندر کی گہرائی رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ چونکہ وہ خود بھی شاعر تھا، کاہن بھی تھا، عربی بھی تھا، اس کو کلام سمجھ آ رہی تھی۔ فوراً کہا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ جو دم رکھنے کے لیے آیا تھا اس پر دم چل گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیعت ہو گیا اور حضور کے غلاموں میں داخل ہو گیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔